السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خواتین و حضرات۔ آج کی ویڈیو میں ان بیٹیوں کے نام کر رہا ہوں، ان کے لیے وظائف پیدا کر رہا ہوں، ان کے لیے وظائف آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ وہ بوڑھے ماں باپ جو بچیوں کی تکلیفیں سن سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور غم زدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بیویاں جو اپنی خامد کی ظلم اور زیادتیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، اور خامد کے ناجائز ظلم اور زیادتیاں، اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو نشہ کرتے ہیں، اور نشہ کر کے اور شراب کا نشہ اور جناب علی زنا کا نشہ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگ کرتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ہم جناب علی یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی باہر جا کے کرتے ہیں تو بیویوں کو پتہ نہیں چلتا، بیویوں کو تو ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ میری بہنیں، وہ میری قاریہ جو مجھے سنتی ہیں، اور جہاں تک میری ویڈیو پہنچ جائے وہ جو ہے بہنیں جو ہیں وہ میرے وظائف کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ ان کے خاوند جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ وظیفے کو میں مکمل طور پر آپ کو گوش اور گزار کروں گا، آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، یا میری ویڈیو کو چلا کر کاغذ کے اوپر آپ نے نوٹ کر لینا ہے، اور نوٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کا خامد کسی بھی مسئلے میں وہ لگا ہوا ہے، رات کو دیر سے گھر میں آتا ہے، پیار محبت نہیں کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، اور بد چلن عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو ان خواتین کے لیے میں نے یہ وظیفہ ترتیب دیا ہے۔ یہ آج نیا نہیں میں ترتیب دے رہا، یہ تقریباً 40-45 سال سے میں نے اسے ترتیب دیا ہوا ہے، اور بہت ساری خواتین جو ہیں ان کو میں نے بتایا، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ وظیفہ آپ کو بھی سپرد کر دوں۔ کوئی یوٹیوب کے اوپر میں نے اپنے وظیفہ QHP TV کے اوپر ہزاروں جو ہے سینکڑوں کے وظیفے جو ہے میں نے بھیجے ہیں اور اپلوڈ کیے ہیں، تو وہاں پر اور بھی وظیفے ہیں، لیکن یہ خاص الخاص ان خواتین کے لیے ہیں جو غربت میں پسی ہوئی ہیں، خامد خرچہ ہی نہیں دیتا اور پریشان 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 ہیں، بچوں کے یہ ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، گھر کا کھانا پورا نہیں ہو رہا، اور باہر وہ عیاشیاں کر رہا ہے۔ تو بیٹا بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور روٹین بنا لیں کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ کوشش تو کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور ہر وقت وضو میں رہنا ہے، یعنی دن میں 2-3 بار وضو کر لیں۔ اگر آپ جو ہے کہ نمازیں 5 وقت کی پڑھیں گی تو ظہر کی اور عصر کا وضو آپ کا ہو جائے گا۔ اور مثلاً یہ ہے کہ اگر آپ نے ناپاک نہیں رہنا، باتھ روم میں جانا ہے تو استنجا کرنا ہے۔ پہلی جو ہے وہ شرط یہی ہے کہ آپ نے جب بھی بیت الخلاء میں جانا ہے تو استنجا کر کے واپس آنا ہے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ تو عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ نے باتھ روم میں جانا ہے تو آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر آپ نے بایاں پاؤں رکھ کے باتھ روم میں چلے جانا ہے، اور باتھ روم میں جا کر آپ نے فارغ ہونا ہے، فارغ ہو کر ٹائلٹ کے اندر تھوک دینا پانی پھینکنے سے پہلے۔ ٹائلٹ کے اندر تھوکنا ہے، پھر اس کے اوپر پانی بہا دینا، اور جتنی مرتبہ بھی آپ نے دن میں باتھ روم میں جانا ہے، اور آپ نے یہ جو ہے نا یہ عمل کرنا ہے کہ تاکہ آپ کے وجود کے اوپر جتنے بھی شر چلے ہوں گے، جادو ٹونا، نظر بد اور عداوتوں کے تویز، ہاں جی، وہ چلے ہوں گے، وہ سارے کے سارے آپ کے بیت الخلاء میں بہہ جائیں گے۔ ایک طریقہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو ہے کہ سارا دن جو ہے آپ نے یا عزیز و یا ودود کا ورد رکھنا ہے سارا دن۔
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس میں وضو کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کا کپڑے جسم پاک ہونا چاہیے، یعنی ایسے نہیں بھاگے گئے باتھ روم میں چھوٹا پیشاب کرے اور واپس آ گئے، استنجا بھی نہیں کیا، تو استنجا آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ 21 دن کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا آپ نے کرنا ہے سارا دن، آپ نے یا عزیز و یا ودود پڑھنا ہے اور تصور اپنے خامد کا رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھ کر پھر ایک سورۃ طارق کی 2 آیتیں ہیں، 15ویں اور 16ویں، آپ دیکھ لیں، قرآن شریف کھول کے دیکھ لیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھ کر پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد خاوند کے تکیے کے دونوں طرف پھوکے مار دینی ہیں، جس کے اوپر اس نے سر رکھ کے سونا ہے۔ یہ اتنا سا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، اور عمل بتایا، اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ نے جب پڑھ لیا ہے تو آپ جو ہے اگر چاہیں تو سجدے میں چلی جائیں، اور ایسے ہاتھ رکھ کے سجدے میں چلی جائیں، اور آپ پڑھیں یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور آخر میں 7 مرتبہ پڑھیں قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ پورا پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا دعائیں مانگنی شروع کر دیں، اپنے حق میں دعا مانگیں، رب کے آگے گڑ گڑا کر فریاد کریں کہ یا اللہ، میں اپنے مزاجی خدا کی محبت میں بے قرار ہوں، اور اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، یہ بری کاموں میں پڑ گیا ہے، تو اسے جناب علی آپ راہ راست پہ لے آئیں۔ تو آپ روزانہ دیکھتے دیکھتے ہی آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر جو ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، وظیفے کا یہ حصہ ہے کہ آپ نے سورۃ نساء جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ نساء کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، ایک دن میں پڑھ لیں، 2 دن میں پڑھ لیں، 7 دنوں میں پڑھ لیں، 7 مرتبہ آپ نے اسے پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد ایک تھوڑے سے پانی کے اوپر، چینی کے اوپر، نمک کے اوپر، آٹے کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، 7 مرتبہ پڑھ کر، ایک دن میں پڑھنا پڑھ لو، 2 دن میں پڑھنی ہے 2 دن میں پڑھ لو، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک دن میں نہیں پڑھ سکتی تو جتنی مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھونک مار دو، باقی جو ہیں وہ پڑھ کے اس کو پھونک مار دیں، اور جو ہے 7 دن ہو جائے گا۔ تو آپ اگر ایک دن میں اگر یہ 7 مرتبہ پڑھ لیتی ہیں تو پھر ان ساری چیزوں کے اوپر پھونک مار دیں، اور پانی کی جو بوتل ہے اس کے اوپر پھونک مار کے اسے پانی کو جو ہے نا روزانہ جو ہے اپنے خاوند کو پلائیں، تاکہ وہ جو ہے کہ راہ راست پہ آ جائے، اس پہ اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک کامیاب وظیفہ تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک پہنچا دوں، تاکہ جو ہے وہ پسی ہوئی خاتون جو اپنے ماں باپ کے گھر، اچھا ایسی خواتین بھی ہیں جن کے ماں باپ تو فوت ہو گئے، بھائیوں نے شادیاں کر لی، وہ اپنے اپنے گھروں کو سنبھال کے بیٹھے ہیں، غربت کی وجہ سے وہ اپنا نظام ہی نہیں چلا رہے، اور بیوی جو بہن جو ہے وہ اتنی پریشان ہوتی ہے کہ میں واپس جاؤں تو کس کے پاس جاؤں۔ تو ایسی خواتین جو ہیں وہ پریشان مت ہوں، میں آپ کے پاس آپ کے دکھ کا میں ساتھی ہوں، اور میں نے آپ کو ایک مجرب وظیفہ بتا دیا ہے کہ اسے آپ وہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ کا خاوند آپ کے حق میں آ جائے گا شریعت کے مطابق۔ ناجائز نہیں ہے کہ آپ جناب علی مثلاً کہ پھر رہی ہیں بازاروں میں، اور آ رہی ہیں جا رہی ہیں سہیلیوں کے گھروں میں جا رہی ہیں، اور خامد منع کر رہا ہے اور آپ منع نہیں ہو رہی ہیں، یہ کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا خامد غلط راہوں پہ پڑا ہوا ہے، نشے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو راہ راست پہ لانا چاہتی ہیں، اور شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے خامد کو
وہ محبت میں بےقرار کرنے کے لیے وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، اور یہ وظیفہ بڑا قیمتی ہے، آپ اسے کر کے دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خواتین اس وظیفے کو کر کے فائدہ ان کو ہو جائے تو اس کو شیئر کر دیں، اور اپنی سہیلیوں کو جن کے گھروں میں فساد پڑے ہوئے ہیں اور خاوند کام بات نہیں مانتے، ان سب کو آپ یہ ویڈیو شیئر کر دیں، واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں، اور جناب علی جتنے گروپ ہیں انہوں میں شیئر کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اسے پڑھیں، خواتین جو ہیں پڑھیں، اپنے مسئلہ حل کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اسے پڑھیں گی اور شیئر کریں گی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔